السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہے 1 مارچ اور سن ہے 2020، اتوار کا دن ہے۔ اسلام آباد میں بھی آج موسم بہت اچھا ہے اور دھوپ نکلی ہے۔ پچھلے 2 دن تو بڑی شدید بارش تھی۔ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں آج سنڈے ہیں، سنڈے منا رہے ہوں گے۔ خبریں ہیں 2-3 بڑی گرم خبریں ہیں۔ ایک تو طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا فائنلی امریکہ کا، پاکستان کا کیونکہ اس سے امیج بلند ہوا، تشخص بلند ہوا۔ اب بھارت کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا رخ نہ ڈالے کہ یہ معاہدہ ناکام ہو، اور اس میں اشرف غنی صاحب نے اعلان کر دیا پہلا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا انہوں نے اعلان کیا۔ دوسرا، جو بھارت کشمیر میں کر رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اب اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے، تو آنے والے دنوں میں وہاں پر صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ اور جو فلسطین میں جس طریقے سے مسلم آبادی کے علاقے انہوں نے چھینے، وہ مغربی کنارہ جو تھا دریا کا، اور وہاں پر انہوں نے بستیاں بنائیں اسرائیلی یہودیوں کی، مسلمانوں کے علاقے چھین کر۔ اب وہ جو منصوبہ جس کے تحت انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا انڈیا نے، اب اس کی دوسری لیگ یعنی بھارت نے اپنے شہریوں کو کشمیر میں اب ہر طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت دے دی ہے۔ اب وہ قانون کابینہ نے کل پاس کر دیا، میں آج آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں۔ پراپرٹی خرید سکیں گے کوئی بھی غیر کشمیری، وہاں پر کس کاروبار کر سکیں گے، اور اب مسلمانوں سے وہ جو قیمتی پراپرٹیاں ہیں وہ چھیننے کا منصوبہ نریندر مودی کا، اور کشمیر کو بالکل مکمل طور پر جو مسلمانوں سے اس کا کنٹرول لے کر ہندوؤں کو، RSS کو دینے کا، اب عملی طور پر اس نے شروع کر دیا۔ پھر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر مہاتیر کیوں ان کو علیحدہ ہونا پڑا حکومت سے، حالانکہ وہ نومبر تک رہنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی کوئی بات امریکہ کے خلاف کرے گا، جب بھی کوئی مسلمان بلاک بنانے کی بات کرے گا، تو اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو مہاتیر کے ساتھ ہوا اس کا بڑا گہرا تعلق ہو سکتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ آنے والے دنوں میں آپ کوئی بڑی تحریک بھی دے سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں کوئی رخنہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا آلریڈی، کیونکہ عمران امریکہ کی پالیسیز کو اس خطے میں رکاوٹ ہے ان کی راہ میں، پاکستان کی ریئلٹیز کے مطابق وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی افغانستان میں امن چاہ رہے تھے، لیکن اس کے لیے بندوق نہیں، مذاکرات کا راستہ تھا ان کا، اور وہ اسی کے ذریعے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکنز کو، انڈینز کو، اور بہت ساری ان لابیز کو جو نہ مسلمانوں میں کوئی یونین چاہتے ہیں، نہ پاکستان کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم، ان کے مسائل کچھ اور ہی ہیں، اور وہ بھرپور ایک پورے طریقے سے وہ حاوی ہیں۔ عمران کا قصور صرف یہ ہے، مجھے بہت ذاتی پرابلمز ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں، جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، تو ان حالات میں جو عمران خان مجھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنی کسی ذاتی چیز کو سامنے رکھ کر اس حوالے سے بات کروں۔ تو عمران کی مخالفت اس لیے ہے کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، وہ ایک دیانتدار آدمی ہے، اور وہ پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے درمیان بھی ایک اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اسے بچا کے رکھے، ترقی دے، لیکن جو مہاتیر کا انجام ہوا ہے مجھے اس سے بڑا خوف آ رہا ہے۔ دوستوں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں افغانستان کے معاملے پر۔ اب سب سے پہلے جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا، اشرف غنی صاحب جو صدر ہیں افغانستان کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے تو کوئی یہ معاہدہ ہی نہیں کیا کہ 5000 طالبان قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، حالانکہ یہ معاہدے میں ایگری ہوا ہے۔ تو اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 10 مارچ کو ہمارے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہونے ہیں، اس میں ہم اس کو ایک ایشو کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو امریکنز کا طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ امریکنز جانے اور طالبان جانے، ہم تو اس میں کچھ نہیں بول سکتے۔ اب آپ کو
یہ بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ اشرف غنی جو امریکہ کی مرضی کے بغیر، یعنی ان کی مدد کے بغیر، نیٹو کی مدد کے بغیر ایک دن کابل میں بھی حکمران نہیں رہ سکتا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے؟ تو آپ دیکھیں اس بات کو، سازش ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ طالبان کے ساتھ معاہدے کے نزدیک پہنچ گیا تھا امریکہ، تو اچانک کابل میں دھماکہ ہوتا ہے، ایک بندہ فوجی مرتا ہے امریکہ کا، اور وہ سسپینشن ہو جاتی ہے ہر چیز کی، اور پھر جان بولٹن کو امریکہ نے فائر کیا تھا۔ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور سم ٹائمز ان کی یہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ سائملٹینیسلی، یعنی ایک ہی وقت میں 5-6 آپشنز پر غور کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے مروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک اسی لیے سپر پاور ہیں، جیسے پنڈ کا چودھری جو ہے وہ چور کے بھی ساتھ ہوتا ہے اور تھانے دار کے بھی ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اب ایک سچویشن ہے۔ اس سارے واقعے نے جو نیک نامی پاکستان نے کمائی ہے، وہ پاکستان جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور دہشت گردی جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے اس کے ڈانڈے پاکستان سے ملتے ہیں آ کے، اس ملک نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا۔ اور جو بات عمران خان نے 2 سال پہلے کہی تھی، یہ اس سے پہلے بھی کہتے آ رہے تھے کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ ثابت ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی مورل وکٹری پاکستان کے لیے اور ذاتی وکٹری عمران خان کے لیے۔ اور میں جو ایک ہمیشہ آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک اور چیز اس سے ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک یہ اگر امریکہ یہاں پر بہت ہی شکست کھا کے جاتا ہے، جیسے ویتنام سے نکلا، شکست تو ابھی بھی ہوئی ہے امریکہ کی، لیکن چلیں ایک آبرو مندانہ اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا، تو اگر وہ اسی طرح جاتا جیسے ویتنام سے نکلا تھا، تو یہ کیا کرتے؟ آنے والے کئی سالوں، کئی دہائیوں سارا ملبہ پاکستان پر ڈالتے رہتے، خاص طور پر انڈین، اسرائیلیز اور جو اینٹائی پاکستان لابیز ہیں، اور بڑا مشکل بنا دیتی یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی بھی میننگ فل تعلقات یا کوئی بھی میننگ فل ایگریمنٹ آگے مستقبل میں جا کے۔ اور ایک سول سپر پاور ہے امریکہ، ہم اس کی اتنی مخالفت نہیں مول لے سکتے کہ جس میں ہر فورم پر وہ ہمیں آ کر اس شکست کی بنا پر، اس پروپیگنڈے کی بنا پر لوگ ان کے ہماری مخالفت کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، کریڈٹ گوز ٹو ہم، کہ انہوں نے جتنی مہارت سے یہ سب کچھ کیا اور کنٹرول کیا بارڈرز کو اس طریقے سے کہ بھارت کو کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی توفیق اور ہمت نہیں ہوئی، اور اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کو ناکام بنایا۔ کریڈٹ گوز ٹو بوتھ آف آر لیڈرز، جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ پرائم منسٹر عمران خان۔ اپوزیشن کو چاہیے، دوسری جماعتوں کو چاہیے کہ اس ایشو پر وہ پالیٹکس نہ کریں، اینڈ اس پہ حکومت کی اور ہماری مسلح افواج کی اس پر مدد ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں، اب بھارت نے جب یہ دیکھا ہے کہ افغانستان میں معاملات حل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کشمیر کا کہ افغانستان میں معاملات حل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، اس کو بھارت کا حصہ بنایا، اور کرفیو لگا ہوا وہاں پہ۔ اب قانون بھارتی کابینہ نے نیا پاس کیا ہے جس کے تحت کسی بھی بھارتی کو کشمیر میں جا کے پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ وہ جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا وہ اسی لیے ختم کیا تھا کیونکہ پہلے کشمیری، نان کشمیری جو ہیں وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب بھارت سے لوگ وہاں پر بزنس خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اب وہ منصوبہ جو تھا جس کے تحت مسلمانوں سے پراپرٹیز ہتھیانا تھیں، اب کشمیر میں کرفیو ہے، کشمیر میں کاروبار بند ہیں، وہ جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت ڈاؤن ہے، لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس لیے اب وہ آر ایس ایس کے بندے یا وہ جو بلیک منی جو اکٹھی کی ہے وہ جا کے کسی کو لالچ دیں گے، اگر کوئی 5 روپے کی چیز ہے تو اسے کہیں گے یہ 20 روپے لے لو، اور نہیں تو کوئی بہت جو امپورٹنٹ جگہ ہے، جو بہت بڑی کاروباری جگہ ہے، وہ طاقت کے ذریعے، ریاستی وسائل کے استعمال کے ذریعے کرفیو لگا کے ان کو نہ وہ کاروبار کی اجازت ہوگی، نہ گھروں سے باہر نکلنے کی، اس پراپرٹی کو ہتھیا لیا جائے گا۔ یہ وہی قانون، وہی عمل، وہی طریقہ جو اسرائیل نے اردن میں اپنایا تھا، مغربی کنارے پر یہودیوں کی بستیاں بنانے کے لیے، مسلمانوں کو اقلیت میں وہاں پر بدلنے کے لیے۔ اب بھارت وہ کرنے جا رہا ہے۔ کل ان کی کابینہ نے اس حوالے سے قانون پاس کر دیا ہے، اور اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں صورتحال، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، عمران خان کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے
جنرل قمر جاوید باجوہ کے صبر کا، ہماری افواج کا. اب جو وقت ہے یہ خاموش رہنے کا آنے والا وقت نہیں ہے. یہ ایک ایسا وقت شروع ہو رہا ہے جس میں کشمیر کے اندر بھی بڑا ظلم ہوگا اب. اور جس طرح پورے بھارت میں مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں ہتھیانے کے لیے ان سے شہریت چھینی گئی ہے. یہ امینڈمنٹ ایکٹ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو بھارت میں قانون ہوا ہے یہ صرف کوئی ہندو یعنی RSS کی کوئی جو متعصبانہ سوچ ہے مسلمانوں کے لیے، صرف اس کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی پراپرٹیز، ان کے کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے ہے. جب کسی کے پاس شہریت ہی نہیں ہے اور وہاں کا جو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو وہ تو اونے پونے داموں بیچ کے جائے گا. اگر نہیں بھی بکے گا تو بس اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں جب ڈالا جائے گا تو اس کے کاروبار پر قبضہ ہو جائے گا جا کے. یہ ہے وہ منصوبہ بھارت کا جس پر وہ کام کر رہا ہے. اب میں نے ذکر کیا تھا آپ کو آغاز میں ڈاکٹر مہاتیر کا. دیکھیں ڈاکٹر مہاتیر نے یہ خود کہا تھا اور ان کی جماعت کا پلان تھا کہ اس سال نومبر میں جب ایشیا پیسیفک کوآپریشن کانفرنس ہو جائے گی اس تنظیم کی نومبر میں، تو پھر ڈاکٹر مہاتیر جو معاہدہ ہوا ہے ان کا انور ابراہیم کے ساتھ، اس کے نتیجے میں وہ علیحدہ اختیار یعنی ہٹ جائیں گے اقتدار سے. لیکن کیونکہ انہوں نے کشمیر پر ایک بہت بڑا بیان دیا، کیونکہ انہوں نے مسلمان ممالک کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کی جس میں یہ تھا کہ OIC کیونکہ افیکٹو نہیں ہے. تو ماضی میں جب اسلامی سربراہ کانفرنس بھٹو نے بلائی تھی تو اس کا کیا انجام کیا گیا تھا؟ شاہ فیصل کا کیا انجام ہوا؟ کرنل قذافی کا کیا انجام ہوا؟ ڈاکٹر مہاتیر کو اس انداز میں انہوں نے بھارت سے $10 بلین کا جو وہاں پر وہ آئل دیتے تھے، پام آئل، اس کے نتیجے میں بزنس کمیونٹی کے اندر بھی ایک بڑی انریسٹ ملائیشیا کے اندر، اور حالات کو اس طرح وہاں پر بنا دیا گیا، وہ جو سارے جو ایجنٹس ہوتے ہیں مافیا کے، کہ بالآخر ڈاکٹر مہاتیر کو استعفیٰ انہوں نے دینا تھا. استعفیٰ ایک ایگریمنٹ تھا، لیکن وہ نومبر کے بعد جا رہے تھے، اس سے پہلے وہ نہیں جا رہے تھے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا مسلمان ممالک کا بلاک بنانے کے لیے، اس کا نتیجہ کہ اب ڈاکٹر مہاتیر ملائیشیا کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. تو عمران خان بھی بہت کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو اپلفٹ کرنے کی. یہ جو ساری سازشیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ جو سارا پروپیگنڈا آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو سارے الائنسز اتحاد بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور خدا تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے. اور دوستو ساتھیوں، آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں ہر چیز کو، دماغ کو اپلائی کریں. یہ جو اس وقت عمران پر جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. کچھ گورننس کے پرابلم ہوں گے، کچھ ان کے ڈیسیژنز بھی ایسے ہوں گے جو شاید ٹھیک نہ ہوں، لیکن وہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. وہ سیون ہے، وہ انسانوں سے ہو سکتے ہیں. ایرر، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. بہرحال جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور پاکستان کو بچائے اور ترقی دے. اور میں جیسے جیسے سچویشن انفولڈ ہوگی دوستو، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.